اس آیت کے نزول کا ذرا پس منظر سامنے رکھیں گے تو بات ڈھنگ سے واضح ہو سکے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ آپ سے دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، 13 سال کی مکی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مصائب کی ایک المناک داستان ہے۔ آپ کو ایک گھاٹی کے اندر، شیب کے اندر محصور کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی آپ سے ملنا چاہتا تو ملنے نہیں دیا جاتا، آپ کو دوسروں سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ آپ کی اولاد میں مذکر اولاد ہوئی، صاحبزادے ہوئے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے مکہ کے لوگوں نے یہ شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو کیسے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے، سماج سے الگ ہو گئے، معاشی طور پر کمزور ہو گئے، ایک بیٹا بھی ہوا وہ بھی نہ رہ سکا، نسل منقطع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کہنے والے جو بکتے ہو بکیں، ہم نے تو آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی، بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اس سے ایک زاویہ نظر ہمت کو مضبوط کرنے کی جہت حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے لیے خالص ہو کر کے اس کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو بھلے باطل کا ساتھ دینے والے اس کا ساتھ دے نہ دیں، بھلے اس کے پاس لوگوں کا جمگھٹا اور جماعت اور بھیڑ ہو نہ ہو، اگر بندے خدا اللہ کی راہ پہ مخلص ہو کر کے نکل پڑا تو کسی کے نہ ہونے سے بھی اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔